والفریقین من عرب ومن عجم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہر سال کی طرح آج کے دن بھی یہ بابرکت محفل انعقاد رہی ہے. جتنی محبت کے ساتھ آپ سارے احباب خصوصاً یار محمد صاحب باقی احباب اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی عطا فرمائے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ پر بطور خوشی عمومی طور پر ہمارے ہاں لائٹنگ کی شکل میں, جلوس کی شکل میں لنگر اور دسترخوان بچھا کر لوگوں کے سامنے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں محبت کا یہ اظہار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر, یہ حضور کی آمد کی خوشی کا آدھا حصہ ہے. حضور کی آمد کی خوشی کے موقع پر ان چیزوں کا اظہار گویا کہ آدھی خوشی کا اظہار ہے. باقی آدھی خوشی کیا ہے؟ باقی آدھی خوشی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل. میں ابھی جہاں گیا وہاں بھی میں نے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم جب محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا. کیوں؟ میں جہاں گیا وہاں بھی مسجد تھی اور آپ بھی کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے. تو مسجد میں بیٹھنا اور صرف بیٹھنا یہ بھی حضور نے بندہ مومن کی نشانی بیان فرمائی. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے. اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. اور منافق مسجد میں ایسے بیٹھتا ہے جیسے کوئی پرندہ کسی پنجرے کے اندر بند کر دیا. تو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا بذات خود کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا بذات خود کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اس کے اوپر پھر اللہ کے کلام کو سننا, یقیناً آپ نے سنا تلاوت کلام مجید, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مقاصد میں سے ہے جو اللہ بندے مومن سے چاہتا ہے. ایک تو ہے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا, قرآن کو سمجھنا کہ میرے اللہ نے یہ لفظ فرمایا, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. یہ بذات خود ایک بہت بڑا ثواب ہے. لیکن ایک عام آدمی جو قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, اس کو نہیں پتا قال کا معنی کیا ہے, اس کو نہیں پتا الذین کا معنی کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ ماں کا معنی کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ من کا معنی کیا ہے. وہ صرف قرآن کے عربی الفاظ کو پڑھ لیتا ہے. یہ اللہ کی بھی سنت ہے, اس کے رسول کی بھی سنت ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے ہم نے ان آیات کی تلاوت کی اپنے حبیب کے سامنے, فرشتہ بھیج جائے, اور میرے حبیب کی سنت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اپنی امت کے لوگوں کے سامنے کریں. تو میرے بھائی مسجد کے اندر بیٹھنا بذات خود ثواب ہے. اس کے اندر بیٹھ کر تلاوت سننا ایک اور ثواب ہے. اس کے اندر بیٹھ کر حضور کی نعت سننا ایک اور ثواب ہے. اور بات سننا اور بات سے اچھی معلومات لے کر اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے آنا یہ اس سے بڑا ثواب ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے خوشی کے موقع پر میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں امت تقسیم نظر آتی ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں اور کروں گا ان کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہوگی, نہ کہ کسی مسلک اور کسی بندے کے اوپر ترجیح. ایک ہمارے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ جن کا تعلق اہل حدیث مکتب سے رہتے تھا. انہوں نے کل جمعے کا موضوع فیس بک پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا وفات النبی. کل جو جمعہ انہوں نے پڑھانا ہے اس جمعے کا موضوع انہوں نے کیا لکھ کے لگایا ہوا ہے؟ وفات النبی. ان کا موقف یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہے, پیدائش نہیں. اور اہل سنت کا معمول اور رواج یہ ہے کہ یہاں 12 ربیع الاول کو اور اس دن کو حضور کی پیدائش کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میں اس بات
بات پہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اتنی قیمتی شخصیت کے قیمتی دن کی یاد میں بھی ہم تقسیم نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، وفات النبی ہو یا پیدائش النبی ہو، کیا یہ دونوں فضائل کے مواقع نہیں؟ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات مشکل سے آئے تو سر اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ نبی کی وفات اور وصال بھی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ شاید یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ کسی کا آنا تو رحمت ہوتا ہی ہے، لیکن نبی کا جانا بھی رحمت ہوتا ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو آقا دو جہاں علیہ السلام کی آمد پہ اگر کوئی پیدائش کے حوالے سے خوشی مناتا ہے تو یہ خوشی میں عرض کر رہا ہوں یہ آدھی ہے، باقی آدھی خوشی ابھی باقی ہے کہ ہم حضور کی سیرت طیبہ سے جوڑیں۔ اور اگر وفات النبی کی محفل ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن امت تقسیم تو نہ ہو۔ اگر حضور 12 کو تشریف لے گئے تو اس نبی کا جانا بھی رحمت ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ نبی کا جانا کیسے رحمت ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو امت کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے نبی کو زندہ رکھتا ہے۔ جیسے امتوں کے اوپر عذاب آئے، نبی موجود تھے، امتیں برباد کر دی تھی۔ کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ نبی زندہ ہے، امت برباد کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی حیات ہے اور امت اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کی نظر کر دی۔ قوم عاد، قوم ثمود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام جن قوموں کی طرف بھیجے گئے، یہ قومیں برباد ہو گئی لیکن ان کے نبی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنے نبیوں کی امت کے ساتھ دو طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ زحمت کا ارادہ کرتا ہے، اور ایک امت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو زحمت اور رحمت کیا ہے؟ جب امت کے لیے زحمت ہوتی ہے تو امت برباد ہو جاتی ہے، نبی زندہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب رحمت کا معاملہ فرماتا ہے تو امت زندہ رہتی ہے، اللہ نبی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ میں دوبارہ رکھتا ہوں، دو طرح کی امتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ اللہ زحمت کا ارادہ فرماتا ہے لیکن وہ من جانے ملا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے زحمت میں ڈال دیا۔ یہ امت کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو کہاں بھیج دیتا ہے؟ زحمت میں۔ اور ایک امت وہ ہے اللہ اس کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے۔ ان دونوں کا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اگر امت کے ساتھ زحمت کا ارادہ ہو اللہ کا تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ امت برباد، نبی حیات، امت برباد، نبی حیات۔ اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امت موجود ہوتی ہے، اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے۔ اچھا، نبی کا جانا کس لیے ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور آپ کا آنا تو بہتر ہے، آپ نے ہمیں جہالت سے نکالا، آپ نے ہمیں توحید کا جام پلایا، توحید کے مشرب سے ہمیں محدود فرمایا، آپ نے ہمیں اللہ کی طرف راغب کیا، آپ نے اپنا قرب عطا کیا، تو آپ کا آنا تو رحمت ثابت ہوا، آپ کا جانا کیسے رحمت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نبی جب چلا جاتا ہے تو اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت اور سفارش کر دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر 12 کو حضور کی پیدائش ہے، حالانکہ یہ ایک اختلافی روایات ملتی ہیں، بعض جگہ پہ لکھا ہے حضور کی ولادت 2 ربیع الاول کو، بعض جگہ پہ لکھا ہے حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کو، بعض جگہ پہ لکھا ہے حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو، لیکن اکثریت کی رائے کیا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو۔ اچھا، 12 کو ولادت ہے، 12 کو وصال بھی ہے، لیکن میں آپ سے جسٹیفیکیشن چاہتا ہوں کہ اگر حضور کی پیدائش کی سیلیبریشن ہے تو ضد میں ہی وفات النبی کی سیلیبریشن کیوں؟ بھائی ایک پیدائش کا معاملہ چل رہا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں کر رہا، آپ کو پسند نہیں، تو میرا خیال ہے صلح کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ آپ ٹھیک کر کے دکھاؤ، آپ
ٹھیک کر کے دکھا دے. اور اگر یہ سوچ امت کے اندر آ جائے کہ ایک مسئلہ یہ کام کر رہا ہے جو دوسرے کو ٹھیک نہیں لگ رہا اور وہ کہتا ہے یہ طریقہ غلط ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ ٹھیک طریقے سے کر کے دکھا دے. ٹھیک طریقہ کیا ہوگا؟ جو حضور نے اپنی زبان اقدر سے اپنے بارے میں بیان فرمایا، اگر وہ بھی وہ بیان کر دے تو سنت رسول کے عمل رہے گا. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. اگر حضور کی پیدائش کا موقع ہو یا حضور کے فضائل بیان کرنے کا کوئی موقع ہو، ہم صرف وہ کر لیں جو حضور نے کیا تھا. صرف کیا کر لیں جو حضور نے کیا تھا. میں مثال دیتا ہوں حضور نے کیا کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما دے. آپ نے اپنے نسب کو 21 پشتوں تک بیان فرمایا. کہاں تک؟ 21 پشتوں تک بیان فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے اوپر بیان نہ کرو. کیوں؟ کذب النسابون، اس سے اوپر نسب والوں سے جھوٹ موٹ بھی ممکن ہو سکتا ہے. باقی مقررین بیٹھتے ہیں ممبر رسول پہ تو حضور کی شجرہ نسب کے وہ 100 لائنیں بھی بیان کر دیں تو کتابوں کے اندر لکھی ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بریلوی مکتب فکر کی علماء نے بھی لکھی ہیں، دیوبندی مکتب فکر کی علماء نے بھی لکھی ہیں، اور اہل حدیث مکتب فکر کی علماء نے بھی لکھی ہیں. حضور کی پشتیں 21 نہیں 80 اور 120 تک علماء نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھی. حضور نے کتنے تک بیان فرمایا؟ 21 تک. اگر یہ 21 یاد ہو جائیں اور حضور نے بیان کی ممبر پہ بیٹھ کر، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے، اور اگر حضور کی پیدائش کے موقع پر کوئی 21 واسطے حضور کے بیان کر دے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ سنت پہ عمل کرے گا یا خلاف سنت؟ بولے. تو اتنا تو حضور کا میلاد اور حضور کے فضائل حضور نے خود بھی بیان کرنا. میں چاند ایک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ویسے میں کوشش کرتا ہوں یہ سارے مجھے یاد ہوں، لیکن 40 کے بعد سنا ہے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اب یہ اندازہ ہے نظر کمزور، یاداشت کمزور، اور بڑے ٹھیک کہتے تھے کہ ماں کے دودھ کا اثر کب تک ہوتا ہے، اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ. آپ ان کے باپ اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے باپ کا نام ہاشم ہے. اور یہ بات تو ہمارے بچپن میں ہمیں اپنے بڑے بزرگ یاد کرواتے تھے. پنجابی کی کتاب تھی ایک کچی پکی روٹی، اس کے اندر لکھا ہوتا تھا جے کوئی پوچھے حضور دیا کتنیاں پشتاں دے نہ جاننا فرض نے تو آپ یہ چار. سمجھ آیا جو بتا؟ یہ پنجابی کتاب بار لکھا ہوتا تھا جے کوئی پوچھے حضور دیا کتنیاں پشتاں دے نہ جاننا فرض نے تو آپ یہ چار. وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد پتر عبداللہ دا، عبداللہ پتر عبد المطلب دا، عبد المطلب پتر ہاشم دا. یہ چار تو بچپن میں یاد ہوتے تھے. تو یہ اتنا بھی کافی تھا. لیکن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ سارے جو سلسلے ہیں ان کے ساتھ پھر عرب کے سارے رشتے جڑ جاتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضور کے باپ کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، تو حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی والدہ محترمہ، ان کا شجرہ نسب اوپر جا کے عبد مناف کے ساتھ حضور سے مل گیا، نسب مل گیا. اور اوپر جائیں گے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور سے 10 پشت میں ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر کسی پشت میں جا کے ملے گا. محمد بن چار تو یاد کر لینا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قصی. اچھا قصی کے بارے میں بڑے کمال لکھا ہے سیرت نگاروں نے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کی لائبریری بھی بڑی اعلیٰ ہے، یہاں بھی ہے نا سر، یہ ادھر ہی ہے. اچھا یہاں سیرت کی کتابوں میں جناب قصی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے. قصی کاف 2 نقطوں والا، سواد اور چھوٹی یہ نام کیا بنا؟ قصی. آپ جانتے ہیں یہ اردو کی کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ قصی کاف سواد چھوٹی یہ قصہ کہانی. اچھا یہ جو قصی ہیں ان کے بارے میں معروف ہے
کہ یہ عرب کے اندر جمعے کے دن جس کو قرآن نے جمعہ کہا، اس کا پہلا نام تھا عروبہ. پہلا نام کیا تھا؟ عروبہ. عین رے واو بے اور اے، یوم العروبہ کہتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے یہ بزرگ جمعے کو، جن کا ان کے نزدیک نام کیا تھا؟ عروبہ، اس میں بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرتے تھے اور لوگوں کو سچائی اور دیانتداری کی تعلیم دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسی دن کو، اسی اجتماع کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو لا دیا اور یوم الجمعہ بن گیا. ان کا نام کیا ہے؟ قصی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. ساتواں نام ہے کلاب. ساتواں نام کلاب. کلاب جمع ہے کلب کی، کش والا. یہ بڑا خطرناک معنی ہے اس کا. آپ جانتے ہیں عربی میں کلب کتے کو کہتے ہیں. نام کیا ہے؟ کلاب. پوچھا گیا حضور کے بڑے بزرگوں سے، ظاہر ہے دیکھیں نا کتنی نسل ہے، 7ویں 8ویں. پوچھا گیا جناب آپ کے نام ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے نام دشمن پر اپنی بہادری کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں. عرب کیا تھے؟ جنگجو اور دشمنیوں والے. تو نام بھی ایسا کلاب، بھائی کسی کو پھٹکنے نہیں دے گا، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہو. تو نام بھی ایسے رکھیے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ. مرہ کا معنی کیا ہے؟ کڑوا ہونا، انتہائی کڑوا ہونا. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرہ. ان سے پوچھا گیا آپ کا نام مرہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میرا نام میرے دشمن کے اظہار کے لیے، کہ میرے دشمن کے لیے میں کیا ہوں؟ کڑوا ہوں. اور بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، یہ جو فہر ہے ان کا لقب تھا قریش. فہر کا لقب کیا تھا؟ قریش تھا. یہ قریش کی پھر شاخیں بنی جن کے اندر بنو ہاشم آئے جو حضور کا خاندان ہے، بنو تیم آئے حضرت ابوبکر کا خاندان، بنو عدی آئے حضرت عمر کا خاندان، بنو امیہ آئے حضرت عثمان کا خاندان، اور حضرت علی آئے جن کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے. تو یہ اوپر کیا تھا؟ قریش. میں اس بات میں شرح صدر سے عرض کر رہا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ حضور کی سنت ہے اور آپ سن رہے ہیں تو یہ صحابہ کی سنت ہے. حضور نے کتنی پشتوں میں اپنا نسب بیان کیا؟ 21 میں. ذرا بولیں پھر. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر. جہاں تک تھا جو کہلاتا تھا قریش. اس کے بعد حضور نے فرمایا اوپر ہے مدر. پھر آگے چلتے چلتے معد بن عدنان تک حضور کی 21 پشتیں بنی. اور جناب عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تک پھر مزید پشتیں ہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 21 پشتوں سے اوپر میرا نسب بیان نہ کیا کرو. اس کی حدیث بھی آپ چاہتے ہیں یا اتنی بات کے اوپر گزارا ہو جائے گا؟ حضور کی کتنی پشتیں حضور نے بیان فرمائی؟ میں باتوں باتوں میں انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ میں جو بات آپ کی خدمت میں رکھ کے جاؤں وہ پتہ چلے کہ یہ وہی بات ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیان فرمائی. کتنی پشتیں؟ اور یہ چھوٹی کتاب کی بات نہیں، صحیح بخاری کی بات ہے. کس کی؟ میں یہ باتوں پہ زور کیوں دے رہا ہوں میرے بھائیو؟ اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل جب بھی برکت والا مہینہ آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف مذہبی لوگوں کی جناب تلواریں نکل آتی ہیں. اس بندے کا کام ٹھیک نہیں، اس کا بھی ٹھیک نہیں، فلاں کا بھی ٹھیک نہیں، فلاں کا بھی ٹھیک نہیں. میرا موقف پتہ کیا ہے؟ سارے لوگوں کے اچھے اچھے سارے کام ہی ہمیں قبول ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سارے لوگوں کے اچھے اچھے کام سب کو قبول ہونے. میں 2-3 مثالیں دے دوں. یار محمد صاحب پریشانی تو نہیں ہو کوئی یہ نہ کہ یار یہ مسئلہ کو ہوا دے کے ہے. میں ہمبل ریکویسٹ ہے اہل سنت کے ہاں کلوں کا رواج ہے. کتنے دن؟ دوسرے تیسرے دن. دوسرے دن پہلے تیسرے دن بھی ہوتا تھا، دوسرے دن ہو گیا، تیسرے دن ہو گیا. اچھا یہ کچھ لوگوں کے نزدیک بدعت ہے.
ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ایک اہل سنت والجماعت کا بندہ یہ کہتا ہے کہ چلے ہمارا دوسرے یا تیسرے دن کل کرنا تو بدعت ہے، آپ کا سہ روزہ لگانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سہ روزہ کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کل ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے کل ٹھیک ہے تو ان کا سہ روزہ بھی ٹھیک مانو۔ وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ دینی پڑھنے سیکھنے جاتے ہیں، اور اگر وہ اعتراض کریں کہ تمہارے کل ٹھیک نہیں ہے تو سر آپ سے روزہ کرتے رہیں اور ہمیں کل کرنے دیں۔ ہم اس کو بہتر بناتے ہیں، آپ اس کو بہتر بنا دیں۔ اچھا جی 40 دنوں کے بعد، اچھا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اچھا آپ کا چلا کتنے دنوں بعد؟ 40 دن جانا ہے، اور گھر بھی نہیں آنا، گھر کے اندر بھی نہیں آنا۔ اگر کہیں 40 دنوں پہ کوئی ہمارا دوست گیا ہوا ہے تو وہ جب بھی ادھر ہوگا تو گھر کی دہلیز کے اندر وہ قدم نہیں رکھتا، وہ آتا بھی ہے تو گھر سے باہر جاتا ہے۔ میں تبلیغی دوستوں کو جانتا ہوں، میں ان کے سبب سے واقف ہوں۔ تو یہاں 40 دنوں کے بعد 40واں، وہاں 40 دن کا چلا، دونوں میں سے اسلام کون سا ہے؟ دونوں میں سے اسلام کون سا ہے؟ جو 40واں کرتے ہیں ان کے نزدیک اہل اسلام ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو وہ کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ اہل اسلام۔ تو باتیں میرے بھائیو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر ایک کی اچھی بات ہمیں ماننا پڑے گی، ورنہ رزلٹ پتہ کیا نکلے گا؟ ہماری اچھی صلاحیتیں صرف تنقید کے اوپر گزر جائیں، اچھی نصیحتیں، اچھا وقت تنقید کے اوپر گزر جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ میری آمد کا موقع ہو اور تم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، آپ سے کسی منافق نے حضور کے بارے میں کوئی غلط جملے کہے پائے تو حضرت عباس نے آ کر حضور سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے میرے بھتیجے، لوگ باہر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، منافق، آپ کون ہیں؟ جیسے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے پیار محبت میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پورا شجرہ، اپنا پورا قبیلہ اور اپنے پورے فضائل حضرت عباس کے اس سوال کے جواب میں باقاعدہ منبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو بیان کرا۔ میرے بھائیو اہل سنت بھی حضور کی محفل میلاد میں یہی کوشش کرتے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، اے میرے چچا، تم پوچھتے ہو من انتا، تم کون ہو؟ حضور نے فرمایا، سن میرے چچا میں کون ہوں۔ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق الخلق، اپنی مخلوق پیدا فرمائی، اپنی بولے اپنی مخلوق پیدا فرمائی۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق کے بہتر گروہ میں رکھا، مجھے اپنی مخلوق کے اور بہتر گروہ میں رکھا۔ وہ بہتر گروہ کیا ہے؟ انسانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں میں پیدا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نباتات میں پیدا نہیں فرمایا، جمادات میں پیدا نہیں فرمایا، درختوں کی شکل میں مخلوق نہیں بنائی، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بہتر گروہ انسانوں میں رکھا، بہتر گروہ انسانوں میں رکھا۔ اور یہاں میرے بھائی یہ بات بھی سن لیں، جو بندہ کہتا ہے حضور نور ہے، بشر نہیں ہے، وہ بندہ غلط ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ حضور نور ہیں اور ساتھ یہ بھی کہے کہ حضور بشر نہیں ہے، وہ غلط آدمی ہے، اس کا عقیدہ اور جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور سب سے پہلے بشر ہیں، حضور سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد آکے تو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، پہلے بشر ہیں، اور اللہ نے آپ کے اندر پھر نورانیت رکھی ہے، وہ علم کے بھی نور ہیں، وہ ہدایت کے بھی نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو بھی نور فرمایا۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ حضور بشر نہیں ہے، حضور پہلے کیا ہے؟ بشر ہے، اس کے بعد حضور کے سارے مقام اور اس کے بعد حضور کے سارے مراتب ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی اور مجھے کہاں رکھا؟ بہتر گروہ میں رکھا۔ کس میں؟ انسانوں میں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں 2 گروہ بنائے، ایک بنی اسرائیل اور دوسرا بنی اسماعیل، ایک بنی اسرائیل اور دوسرا بنی اسماعیل، دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل، اور ان کی پوری نسل میں 70,000 لوگوں کو اللہ نے بطور نبی چنا۔ کتنے بندے؟ 70,000 بندے۔ کس کی اولاد میں؟ حضرت یعقوب کی اولاد میں۔ اس لیے ان کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اور اس سلسلے کا آخری نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔
حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے حضرت عیسیٰ تک اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، لیکن ایک بیٹا باقی ہے جناب ابراہیم کا. کیا نام ان کا؟ اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اتنے طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت عبداللہ کے گھر میں آقا دو جہاں علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بندے کو نبی بنا کر نہیں دیا. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی، مجھے بہتر گروہ انسانوں میں رکھا، اور انسانوں کے دو گروہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان دونوں گروہوں میں سے مجھے کس گروہ میں رکھا؟ اچھے گروہ میں رکھا. اس کو اچھا حضور فرما رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، حضور فرما رہے ہیں، اور حضور کی بات ہی فائنل اور آخری بات ہے، ورنہ انسان ہونے میں تو برابر ہے. بنی اسماعیل میں رکھا. حضور نے فرمایا بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے قبیلے رکھے، اور مجھے بہتر قبیلہ قریش میں رکھا، بہتر قبیلہ قریش میں رکھا. اور پھر حضور نے فرمایا قریش کے اندر اللہ نے خاندان رکھے، مجھے ان خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم کے اندر رکھا. اور پھر حضور فرماتے ہیں ان خاندانوں میں سے جو سب سے بہتر گھر تھا وہ حضرت عبداللہ میرے باپ کا تھا، مجھے اللہ نے سب سے بہتر گھر میں کرایا. اور آخری الفاظ میں حضور نے فرمایا بہتر مخلوق، بہتر گروہ بنی اسماعیل، بہتر قبیلہ قریش، بہتر خاندان ہاشم، بہتر گھر عبداللہ کا، اور فرمایا سب سے بہتر انسان مجھے اللہ نے اپنی مخلوق میں پیدا فرمایا. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. کہاں بیٹھ کے؟ منبر رسول پہ بیٹھ کر. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ بریلویوں کی کتاب میں، دیوبندیوں کی کتاب میں، اہل حدیثوں کی کتاب میں نہیں، مسلمانوں کی کتاب میں. مسلمانوں کی کتاب کون سی؟ سب سے پہلے صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، پھر جامع ترمذی، پھر ابو داؤد، پھر نسائی، ابن ماجہ. 6 حدیث کی صحیح کتابیں، تمام مسالک کے علماء کے نزدیک اوتھینٹک کتابیں. ان کے اندر یہ بات جامع ترمذی میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا میری کتنی پشتیں یاد رکھو. یہ بخاری کی بات ہے، یہ صحیح بخاری کی بات ہے. اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی، اس میں بہتر گروہ انسان بنائے، مجھے ان میں رکھا. پھر بہتر گروہ بنی اسماعیل میں رکھا، پھر بہتر قبیلہ قریش میں رکھا، بہتر خاندان بنو ہاشم میں رکھا، بہتر گھر جناب عبداللہ کے رکھا، اور بہتر نفس اور بہتر ذات مجھ محمد مصطفیٰ کو بنا کر دیا. میرے بھائیو میں دیکھتا ہوں سوسائٹی کے اندر کتابیں لکھی ہیں حضور کے والدین ایماندار نہیں تھے. تو میرے بھائی حضور کے والدین کا وصال حضور کی پیدائش سے پہلے ہوا. ابا جی حضور کی پیدائش سے کتنے مہینے پہلے وصال فرما گئے؟ تقریباً 6 ماہ. اور جب سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال کب ہوا؟ جب حضور کی عمر تقریباً 5-6 سال تھی. مقام ابوا پہ جہاں پر وہ سعودیوں نے نجدیوں نے وہاں حضور کی والدہ کی قبر محترم کو ویسے ہی انجان رستوں پہ کر کے وہاں جانے کی بھی باقاعدہ سے اجازت نہیں ہے، جو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. قبر پہ جانا سنت کہتے ہیں. اگر وہ جا کے غلط کام کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے یا کام بند ہونا چاہیے؟ اصلاح ہونی چاہیے. اگر وہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اگر قبر کا کوئی طواف کرتا ہے تو وہ بولیں غلط کرتا ہے. اگر قبر والے کے پاس جا کے کوئی منت مانتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. وہ حضور کی قبر ہو تو بھی غلط کرتا ہے، وہ دادا صاحب کی قبر ہو تو بھی غلط کرتا ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. وسیلہ اہل سنت کے ہاں جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو، قرآن مجید کو، مسجدوں کو، نیکیوں کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور میں اس کے لیے حوالے سے ایک آدھ بات اور عرض کروں. جہاں اللہ کا نیک بندہ نمازیں پڑھتا ہے آپ وہاں بیٹھ کر بھی دعا کریں گے تو قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں. اس کی ایک مثال حضرت مریم سلام اللہ علیہا جہاں پر عبادت کرتی ہیں وہ کونا کون سا ہے؟ مشرق مغرب شمال اور جنوب. وہ کونا ہے یہ مشرقی اور شمالی کونا، مشرقی اور شمالی کونا، جہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا عبادت کرتی ہیں.
وہاں کھانا دینے کون آتا ہے؟ حضرت زکریا جو حضرت مریم کے رشتہ دار ہیں اور خالو ہیں بعض روایات میں، اور باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ بھی سورہ آل عمران میں لکھا ہے۔ حضرت مریم پیدا ہو گئی اور ان کے والدین نے ان کو مسجد میں بھیج دیا۔ مسجد کے اندر ان کی رکھوالی کون کرے گا؟ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ جو بیت المقدس کے مذہبی لوگ تھے، جن کے بڑے رہنما حضرت زکریا تھے، جن کی عمر تقریباً 80 سال سے بھی اوپر تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے بال سفید ہے اور جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، تو حضرت زکریا پھینکو، جس کا قلم بہ گیا وہ نکل گیا، جس کا قلم بہتے پانی میں رک گیا وہ مریم کی پرورش کرے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ آل عمران پہلی 50 آیات کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا۔ سورہ مریم کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ وہاں فرمایا تم بہتے ہوئے پانی میں کیا پھینکو؟ قلم پھینکو، جس کا قلم بہتا ہوا چلا جائے گا وہ پرورش نہیں کرے گا، جس کا قلم بہتے ہوئے پانی میں رک جائے گا وہ بندہ حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ حضرت زکریا نے جو اپنا قلم پھینکا، یہ قلم کون سا تھا؟ روایات میں آتا ہے جس قلم کے ذریعے بیت المقدس میں بیٹھ کر حضرت زکریا علیہ السلام آسمانی کتابوں کی تعلیمات لکھتے تھے، وہ قلم تھا جس کو اللہ نے فرمایا پانی میں پھینکو۔ یہ میرے بھائیو اخباری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ قرآن پاک کی بات ہے۔ سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں، یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت زکریا نے مریم کی پرورش کی اور دیکھا کہ میں مریم کو جو ٹرے اور کھانا دے کے جاتا ہوں، اس کے اندر جو بقیہ کھانا ہوتا ہے وہ بے موسمہ ہوتا ہے۔ میں دے کے جاتا ہوں سیب کے موسم میں سیب، میں مثال کے لیے رکھتا ہوں، اور جب واپس میں برگر لے کے جاتا ہوں تو بے موسمہ پھل ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا کہ جو اللہ مریم اپنی بندی کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے وہ میری بے موسمی عمر میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کر یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، کس حالت میں؟ کھڑے ہو کر محراب کے اندر دعا کی، ابھی ہاتھ دعا سے واپس نہیں آئے۔ فنادتہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، فرشتوں جاؤ میرے زکریا نیک بندے کو جا کے بشارت دے دو، اے زکریا تمہیں بیٹا بھی دوں گا، نام رکھ کے دوں گا اور نبی بھی دوں گا اور معاشرے کا سردار بنا کے دوں گا۔ بیٹا کون سا ملا؟ یحییٰ۔ بیٹا کیا ملا؟ یحییٰ کا معنی زندہ ہونا، حی سے نکلا ہے۔ پتہ چلا سوسائٹی کی تعلیمات کو زندہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں برکتیں دے، لوگوں کو توحید کے مشرب سے روشناس کرائے۔ وہ دعا حضرت زکریا نے کہاں کھڑے ہو کر مانی؟ حضرت مریم کی عبادت گاہ کے قریب۔ میرے بھائیو اہل سنت کا یہ موقف ہے، ذرا غور سے سن لو۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ دربار پہ جا کے دعا کرتے ہو غلط ہے، دربار والے سے دعا مانگنا غلط ہے، جو دربار والے سے کچھ مانگنا غلط ہے۔ مانگا کس سے جائے؟ اللہ سے مانگا جائے۔ ہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے جہاں اللہ کا نیک بندہ عبادت کرے، جیسے اللہ کی بندی حضرت مریم عبادت کرتی تھی، وہاں پاس کھڑے ہو کے بھی دعا کرو، رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، بیٹے مانگو گے بیٹے بھی دے گا۔ اب اگر کوئی مثال کے لیے حضور ڈاٹا گنج بخش کے لیے میری کے مزار قرآن بات میں جاتا ہے اور ان کے پاؤں کی طرف ایک چلا گاہ بنی ہوئی ہے، وہ کس کی چلا گاہ ہے؟ ایک جگہ بنی ہے جہاں اللہ کے ایک نیک بندے نے وہاں پر اللہ کو یاد کیا 40 دن۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا کی وہاں پر انہوں نے؟ اللہ کی عبادت کی۔ ہمیں تو یہی پتا ہے نا، ہم اس وقت تو نہیں تھے، یہ بات قرآن میں نہیں لکھی، یہ بات حدیث میں نہیں لکھی، یہ بات سینہ بسینہ ہم کرتے ہیں۔ وہاں چلا کس نے کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے۔ کہاں سے تشریف لائے؟ انڈیا سے، موجودہ انڈیا بھارت سے آپ اجمیر سے تشریف لائے۔ وہاں 40 دن انہوں نے یاد کس کو کیا؟ اللہ کو۔ کرامت کون سی مشہور ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ضرور کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں
یہاں تو قبلہ ہے ہی نہیں، وہاں پورا نشان بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں قبلہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اس وقت کے لوگوں نے کہا اے معین الدین تم جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو یہاں تو قبلہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تم پیچھے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہیں قبلہ دکھا دے۔ اور ایسے ہی ہوا، روایات میں آتا ہے، آپ کی کرامات میں آتا ہے کہ نماز جن لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قبلے کی سمت کو ان کے سامنے واضح کروا دیا۔ اب اگر تو بندہ 10 صف جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے اور دور ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ تیرا یہ نیک بندہ یہاں پر موجود ہے، یہاں ایک اور نیک نے اللہ کو یاد کیا تھا تجھے، اللہ ان کے صدقے میری دعا قبول کر لے، تو یہ کس طرف سے تعلیم آئی؟ قرآن کی طرف سے تعلیم۔ میری اس واقعے کے بعد میرے بھائیوں استدعا کیا ہے آپ سے کہ خدا واسطہ ربیع الاول آئے، ہم تقسیم نہ ہو، ہم کیا ہو جائیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ حضور کی محبت کا اظہار اگر جلوس کی شکل میں ہے، کھانے پینے کی شکل میں ہے، جھنڈیاں لگانے کی شکل میں ہے تو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نہ کریں۔ حضور کی محفل جو حضور کے ذکر اور فضائل پہ مشتمل ہو، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ان آخر کا انعقاد کر دیا جائے۔ اور میں بھی عرض کر رہا ہوں، جھنڈیاں لگانا میلاد کا مقصود نہیں ہے، لائٹیں لگانا میلاد کا مقصود نہیں ہے۔ ہاں یہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں، لوگ دیکھیں کیا ہے، ان کو پتہ چلے حضور تشریف لائے، وہ خوشی کی دعوت میں شریک ہوں۔ اس حد تک اہل سنت کے ہاں یہ سارے عمل ٹھیک ہیں، لیکن مقصود کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں، ہمارا رات کو سونا ٹھیک ہو جائے، صبح وقت پہ اٹھنا ٹھیک ہو جائے، نمازیں زندگی کے اندر داخل ہو جائیں، مسنون اذکار زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ اگر یہ داخل ہو گئے حضور کا میلاد کام آ جائے گا، حضور کا میلاد کام آ جائے گا۔ پتہ نہیں مجھے یاد ہے نہیں پڑتا کہ میں نے کو بیان کیا تھا آپ کے سامنے یا نہیں، لیکن میں ایک دو آپ کو وظیفے بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو صبح شام کرنے چاہیے۔ میرے بھائیوں ان کے اندر ایک وظیفہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اور وہ حدیث نمبر ہے 6306۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ بس اس کے بعد میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اللہ کو جو کلمہ اپنے بندے کی طرف سے معافی مانگنے کے حوالے سے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس حدیث کے اندر لکھا ہے۔ حدیث نمبر 6306۔ کتاب کون سی؟ صحیح بخاری۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ یہ پورے کا پورا استغفار ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر میرے بھائیوں حضور کے میلاد کی محافل، آج یہ وعدہ کرو، آج یہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرو، ہم اپنے بچوں کی تربیت حضور کی محبت میں کریں گے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دعائیں سکھاؤ، حضور کی دعائیں مانگنے کا انداز پورے کا پورا حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے مانگی؟ میرے بھائیوں میں دل کے دکھ سے عرض کرتا ہوں ایک بات، ہم نے یہ بھی مسئلہ اختلافی بنا لیا۔ ممبر کے زور پہ بیٹھا ہوں، یہ ممبر میرے پاس امانت ہے، میرا فرض ہے کہ میں ٹھیک بات کروں۔ ہم نے دعا کو بھی کیا بنا دیا؟ اختلاف۔ فرض پڑے نماز، بعض نے دعا مانگی اور بعض نے دعا نہیں مانگی، بالکل چھوڑ دی، چلے گئے اور دعا مانگنے کو بالکل کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اور حضور نے فرمایا جن اوقات میں اللہ دعا سب سے زیادہ قبول کرتا ہے ان میں سے ایک تمہاری مزدوری ہے۔ جب تم مزدوری کر لیتے ہو اللہ کے حضور، نماز پڑھ لیتے ہو، اب اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ جمعہ کی دوران دعا مانگنے کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن ہم تقسیم پتہ کیسے ہو گئے؟ دعا مانگنا فرض ہے کہ فرض سے نیچے؟ نماز کے بعد دعا مانگنا فرض ہے یا فرض سے نیچے والی بات ہے؟ فرض نہیں ہے۔ نماز کے بعد دعا مانگنا فرض نہیں۔ کیوں؟ آپ نماز کے اندر دعا مانگ چکے ہیں۔ یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے پہلے آپ کیا مانگ چکے ہیں؟
دعا کون سی دعا مانگی؟ رب اجعلنی، یہ دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ سلام پھیر دیں، یہ ربر دیا اٹھ کے چلے جائیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی بیٹھ کے دعا مانگتا ہے اور اس کو کوئی غلط کہے تو غلط کہنے والا غلط، اور جو دعا مانگ رہا ہے وہ اس دعا کو یوں مانگے کہ نماز کے بعد جو دعا نہیں مانگتا وہ غلط آدمی ہے. اس کی سوچ میں کیا ہے؟ غلط. کیوں؟ فرض صرف وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ فرض ہے، اور باقی چیزیں اپنے مراتب کے اعتبار سے ہیں. نماز پڑھنا فرض ہے، دعا مانگنا سنت ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، دعا مانگنا، اور نماز کے اندر آپ دعا مانگ چکے. اگر بعد میں نہیں بھی مانگتے، آپ کا کوئی کام ہے، آپ نے جلدی نکلنا ہے، تو آپ کے اوپر فرض نہیں کہ آپ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں. باہر پھانسی لگی ہے لوگوں کو، آپ کی وجہ سے رکے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر وظیفوں میں لگے ہیں. شریعت کو وہ کام زیادہ پسند ہے، یہ کام اتنا پسند نہیں ہے. جو کام ہے وہ کام کیا جائے. میرے بھائیوں میں دعوت دیتا ہوں آج آپ کو حضور کی اس محفل میلاد میں آؤ، ہم وعدہ کریں ہم ایک دوسرے کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کریں. یہ وہ محبت ہے کہ جس محبت میں ہم ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. بلکہ میں ایک واقعہ پڑھا تھا، میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. آج سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں بڑی زور و شور سے جاری ہیں کہ فلاں رفع یدین کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ، اور دنیا پریشان ہے. میرے بھائیو واقعہ کچھ یوں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں رفع یدین ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں رفع یدین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. باقی اماموں کی شریعت میں فقہ میں رفع یدین ہوتا بھی. میں نے سنا یہ بات، واقعہ سنا اور واقعہ پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہے امام شافعی سے پہلے. امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا تو امام شافعی کی پیدائش ہے. ٹھیک ہو گیا. اور شوافع کے یہاں رفع یدین ہوتا ہے. تو تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جنہوں نے ان مسائل کو قرآن و سنت کے میں غور کر کے اپنی فقہ کو لوگوں کے سامنے رکھا تو ان کی محبت کا عالم پتہ کیا تھا کہ امام شافعی جب امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر انور کے اوپر آئے تو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی اور کہا میں جس امام کی خدمت میں آیا ہوں مجھے وہاں زیب نہیں دیتا کہ میں اپنی فقہ پہ عمل کروں، میں ان کی فقہ پہ عمل کروں گا. یہ محبت کا پیغام کس کا ہے؟ فقہ کے بانیوں کا، فقہ کے بانیوں کا. اور ہم تقسیم کیوں ہیں کہ آدھے رفع یدین کرتے ہیں اور آدھے رفع یدین نہیں کرتے. بھائی جو کر رہے ہیں ان کو آپ چھڑوا نہیں سکتے، اور جو نہیں کر رہے ان کو آپ کروا نہیں سکتے. کہ اللہ نہ کرو اور محبت تقسیم کرو. کیا کرو؟ اللہ نہ کرو اور محبت تقسیم کرو. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تو گانے بھی پرانے زمانے کے اسی طرح ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں گانا تھا گانا، لیکن اس میں اللہ اللہ ہوتا تھا. یاد ہے نہیں کچھ؟ وہ میں طرز میں جاتا ہوں، شاید اس پر طرز بھی لگ جائے. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. یہ گانا تھا یا نہیں؟ لیکن اس وقت کے تو گانے بھی کمال، پتہ نہیں گایا کس نے تھا، مجھے یاد تھا خاتون جی نہیں سوری طاہرہ سید. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. لیکن اس زمانے کے گانے بھی بڑے آ رہا. اور آج تو ہم شادی حال میں بیٹھے ہوتے ہیں دیانتداری سے. میرے اس بات کو سننا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم اس بات کو روکیں گے. شادی حال میں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے پاگلوں کی طرح وہاں ڈی جے آن ہوتا ہے کہ بندہ دو بندے پیار سے کوئی قیمتی بات بھی ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے. کان پھٹ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیو حضور کی آمد کا پیغام کیا ہے؟ بھائی تمہاری زندگی میں انٹرٹینمنٹ ہے، خوشی بھی مناؤ غم بھی مناؤ، لیکن تمہاری خوشی اور غم سے کسی کو غم اور تکلیف نہ ہو.
میں پہلے بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، خوشی آئے راستے بند نہ کرو، مرض آ جائے تو راستے بند نہ کرو، اللہ کے گھروں کے اندر بیٹھو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھو۔ اتنی محبت کا پیغام ہے جو اللہ دے رہا ہے اور اس کے رسول مکرم دے۔ میرے بھائیوں، آج یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہر روز کی بنیاد پر حضور کی ذات پر درود پڑھو گے جیسے اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھو گے۔ کون سا درود پڑھو؟ جو مرضی ہے پڑھو۔ کون سا پڑھو؟ جو مرضی ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ پڑھو۔ اگر کوئی کہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے باقی غلط ہے، وہ بندہ غلط ہے۔ وہ بندہ بھائی جس کو عربی نہیں آتی، پشتو آتی ہے، وہ پشتو میں درود پڑھے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی جو چرند پرند پتھر درخت نباتات حیوانات یہ سب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، یہ زبان میں کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو زبان دی ہے، اس لیے جو مرضی ہے دوسری پڑھے۔ درود ابراہیم پڑھے وہ بھی فضیلت والا، کوئی اور پڑھے وہ بھی فضیلت والا۔ مقصود یہ ہے اللہ کا نام بھی لو اور اس کے رسول مکرم کا نام بھی لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں، کوئی محفل آپ کی قیمتی ہو جائے، کوئی سوال آپ کا ہو جی اس کا کوئی مسئلہ نہیں، پوچھے سوال پوچھے۔ ہماری محفلوں میں نہیں ہونا نماز پڑھنے کے لیے نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے درد کو قبول کرے۔ بھائی بتا یہ اچھا امام صاحب ہیں، اچھا تو دیکھو نا امام آپ کا ناگاہ ہے آپ سے، نماز پڑھے میرے بھائی۔ اور دیکھیں نا اس کے اندر بڑا لمبی تاریخ ہے کہ ہماری مسجد خالی کیوں ہے، یہ اب ایک نئی گفتگو ہے جس کے لیے گھنٹوں درکار ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے شیئر کروں اور ہر صاحب کو بھی میں عرض کروں اور اس مسجد کی مینجمنٹ اور سوسائٹی کو بھی کہوں، ہم نے مسجد میں لوگوں کو انگیز ہی نہیں کیا۔ ہم نے مسجد کے اندر لوگوں کو انگیز نہیں، ہم نے کہاں انگیز کیا؟ نماز یہاں ہو رہی ہے، بچے اکیڈمی میں، بچے اس سوسائٹی کے اکیڈمی نہیں جاتے، نماز کون پڑھے گا؟ وہ بچے تو ہے نہیں یہاں، اس لیے مسجدیں بھی اپنا فریضہ پورا ادا نہیں کر رہی۔ اچھا اس مسجد کا کوئی اپنا مسئلہ ہوگا، جیسے سرکاری کالونی ہے، سرکاری مسجد ہے، آپ سرکاری ملازم میں کہہ سکتے، اچھا ویسے پرائیویٹ، تو مسجد تو سرکاری جگہ پہ بنی ہے نا، تو سرکاری ایک پورا نظام ہے، اس کے اپنے پروٹوکول ہوں گے، ممکن ہے اجازت نہ ہو، لیکن یہ اس مسجد کا نہیں، یہ ہر مسجد کا حال ہے۔ میں گیا اتوار کو صدر کینٹ میں ایک جگہ پہ میری تقریر تھی، وہاں بھی امام صاحب نے یہی رونا رویا، اور بالکل جیسے انہوں نے کھڑی ہو کے بات کی نا، اس وقت میں نے کہا سوال کرے تو جو امام مسجد تھے بلا عالم یا کوئی اور لوگ تھے، نہیں امام صاحب نہیں تھے، وہ نمازی تھے، انہوں نے کہا حال صاحب پرسوں بارش ہوئی ہے صبح 3-4 بجے، پچھلے ہفتے میں ہوئی ہے نا بارش، وہ کہتے ہیں حال صاحب میں مسجد میں گیا، امام اکیلا بیٹھا تھا، میں گیا ہوں تو اس نے جماعت کرائی ہے اور ہم دو بندوں نے نماز پڑھی ہے، جماعت کا وقت پہلے ختم ہو چکا تھا، یعنی اگر 5:20 میں جماعت تھی تو وہ کہتے ہیں جماعت کا وقت گزر چکا تھا، 5:30 5:35 ہو چکے تھے، لیکن مسجد میں نماز بھی کوئی نہیں تھا اور میں گیا ہوں تو امام نے مل کے نماز پڑھائی ہے۔ یہ عربیہ میرے بھائیوں، پاکستان ایسے ہی مقروض نہیں ہے، پاکستان کے مقروض ہونے کا اور ہماری قوم کی بربادی کے اسباب میں ایک یہ سبب بھی ہے، ہم ہر چیز کو پریفر کرتے ہیں سوائے اپنے دینی معاملات کو۔ میرے بھائیوں میلاد گانے والی کی ہوتی ہے، ہمارے 11ویں گانے والی کی ہوتی ہیں، تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ بھائی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو رہی، معاشرہ غلط سمجھ جا رہا ہے، اہل تشیع سے پوچھیں تو 10 محرم کو کیا کرتے ہو؟ پورے لاہور میں پورے پاکستان میں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں جلوس میں، یہ نہیں نکلتے؟ بھائیو نسل تو برباد ہو رہی ہے، کہاں گئے ہمارے مذہبی پروگرام، ہمارے تبلیغی جماعت والوں کے، شیعوں کے، اہل حدیثوں کے پروگرام بغیر تک ندیاں بہ رہی ہیں، نسل برباد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے کام ٹھیک نہیں، ہم دین کے نمائندہ نہیں ہیں، ہم اپنے مسلک کے نمائندہ ہیں، اور لوگ خائف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مولویوں کو اتفاق عطا فرما، علماء کو اتفاق عطا فرما، اور اس امت کے اندر اس دین کا درد پیدا فرما جس دین کو
نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے. اللہ ہمیں اس دین کا نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا پتہ ہے لوگ بے وقوف نہیں ہیں. اچھا آپ پوچھیں کیوں؟ تو میں کس شعبے کا بندہ ہوں؟ میں MBBS ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں کوئی PIA کے طیارے چلاتا ہوں, میں کون ہوں؟ مولوی ہوں, مطلب دین پڑھا ہوا ہوں. آپ اندازہ کریں میں اللہ کی نعمت کے ساتھ آپ 50 60 100 70 بیٹھے ہیں, اونچا بیٹھ کے بات کون کر رہا ہے؟ دین والا. میں نہیں, دین والا ہوں جس نے دین پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں دین والوں کو کبھی تنگ نہیں کرتا, دین والوں کو عزت دیتا ہے. لیکن ہم بے وقوف لوگ ہیں, اپنے بچوں کو ہر طرف بھیجتے ہیں سوائے دین کے. آپ ذرا تراویح دیکھیں نا, سارے پیچھے ہوتے ہیں, آگے کون ہوتا ہے؟ امام. ہاں, جو امام سے آگے جاتا ہے وہ پھر زندہ نہیں رہتا, وہ مر کے جاتا ہے. امام سے آگے ایک ہی بندہ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے, ورنہ ساری دنیا کو اللہ نے امام سے. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی, دین رزق بھی دیتا ہے, دین رزق بھی دیتا ہے, دین عزت بھی دیتا ہے. آپ یقین کریں میں تو وہاں پہ کیا ہوں, یہ ہوتا مجھے پیسے نہیں, میں نے گرے نہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. مولویوں کو پیسے نہیں ملتے, کس وجہ سے ملتے ہیں؟ دین کی وجہ سے ملتے ہیں. تو میرے بھائی دین کی طرف لاؤ بچوں کو, پیسے بھی ملیں گے, عزت بھی ملے گی, اور وقار بھی ملے گا, اللہ بھی راضی ہوگا, اس کا ظلم ہوگا. یار محمد صاحب جانتے ہیں ماشاء اللہ یہ عمرہ کر کے آئے, باقی لوگ بھی. میں کینیڈا بھی جا پایا تو میں نے نہ عمرہ کیا ہوا تھا نہ حج کیا ہوا تھا. میرے ایک نمازی نے مجھے بابا لاکھوں روپے والا حج کروا دی, میرا 1 روپیہ نہیں لگا. تو یہ اللہ نے ان سے میری خدمت کروائی, کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. تو میرے بھائیو دین میں بڑی برکت ہے, بچوں کو دین پڑھاؤ. اور الحمدللہ میں تو یہ فریضہ پورا کر رہا ہوں, میرا یہ بچہ میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ, یہ آدھا سویا ہوا ہے, تھک گیا ہے, سارا دن نا یہ اپنا کمرہ صاف کرتا رہا ہے, اس کے اندر سیلنگ اور فائلنگ لگی ہے. یہ الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہے, اس نے قرات کا کورس بھی کیا ہے, اور یہ مولویوں والا کورس بھی کر رہا ہے. تو کیا یہ بھوکا مار جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو دین کی طرف لاؤ. اور میں کہتا ہوں باہر نوکریاں کوئی نہیں ہے, مذہبی آدمی بھوکا نہیں مرے گا, جب بھی مرے گا زیادہ کھا کے مرے گا اور رہ کے مرے گا, بھوکا نہیں مر سکتا. آپ نے کبھی کسی اخبار میں پڑھا مولوی بھوکا مرے ہیں؟ مولوی ہمیشہ کھا کے مرتا ہے, رج کے مرتا ہے. اس لیے بیٹا تلاوت کرو گے, دو چھوٹی سی تلاوت کر بسم اللہ الرحمن العزيز